ڈاکٹر صاحب، اسحاق ڈار صاحب خود بھی یہ کہہ رہے ہیں اور یقیناً ان کی پہلی ترجیح ہوگی کہ ڈالر کی قدر کو کنٹرول کرنا، روپے کی گرتی ہوئی قدر کو بچانا، لیکن کیا اسحاق ڈار صاحب اس مرتبہ ایسا کر پائیں گے؟ کیونکہ اس مرتبہ تو وہ جو آئی ایم ایف کی سخت کنڈیشنز ہیں، ہاتھ پاؤں انہوں نے باندھ دیے ہیں، تو وہ جو مداخلت کیا کرتے تھے وہ اس مرتبہ کر پائیں گے ڈالر کی قدر کے حوالے سے؟ دیکھیے، انہوں نے ایک مرتبہ یہ مداخلت شیخ رشید صاحب کو نیچا دکھانے کے لیے کہا تھا، جب ڈالر 108 روپیہ ایک ڈالر کے برابر تھا، یہ تقریباً 2014 کی بات میں کر رہا ہوں. تو شیخ رشید صاحب نے کسی جلسے میں یا کسی ٹی وی کے پروگرام میں کہہ دیا کہ اگر وہ 100 روپے سے نیچے لے آئے، 100 روپے ایک ڈالر سے نیچے لے آئے تو میں اپنا نام بدل دوں گا. وہ جس طریقے سے سیاست میں لوگ باتیں کرتے ہیں. تو اسحاق ڈار صاحب جو ہے وہ جوش میں آ گئے، اور اسی زمانے میں ہمیں سعودی عرب سے $1.5 بلین ملا تھا ایسے گفٹ کے طور پہ. تو انہوں نے وہ 1.5 بلین لیا اور اس کو مارکیٹ میں پھینکنا شروع کر دیا، بے تحاشا پھینکا، اور وہ ڈالر 108 سے چلتے چلتے وہ 98 پہ آ گیا. ان کو تسلی ہو گئی، اور شیخ رشید صاحب ذرا کیا کہتے ہیں کہ جیب گئے. تو اب یہ ہے کہ جیب میں تو وہ طاقت تو نہیں رہی، نہ سعودی عرب کے پاس اب اتنے پیسے دے گا کہ آپ جا کے لٹا دیں مارکیٹ میں، اور نہ ہمارے پر ریزرو میں اتنے پیسے ہیں کہ وہ یہ کام کریں گے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو بات ہو رہی ہے کہ مفتاح اسماعیل صاحب نے پرفارمنس نہیں دی، مفتاح اسماعیل صاحب ہی کے سارے مسئلے ہیں، مفتاح اسماعیل صاحب سے لنڈن بھی ناراض ہے، مفتاح اسماعیل صاحب کو اسحاق ڈار بھی انڈر کٹ کر رہے ہیں، اور یہ ایک پولیٹیکل نیریٹو بھی بنایا جا رہا ہے کہ جو بھی نون لیگ سے غلطیاں ہوئیں اس وقت میں وہ ساری مفتاح اسماعیل صاحب کی ٹوکری کے اندر ڈال کے ان کو خیرباد کہہ دیا جائے، اور ایک نئے فریش سلیٹ سے، ایک فریش پولیٹیکل سلیٹ سے اسحاق ڈار صاحب کو واپس لانچ کیا جائے. کیا آپ کے خیال میں واقعی مفتاح اسماعیل صاحب کی پرفارمنس اتنی خراب تھی اور یہ ہی ڈیزروز دس کائنڈ آف اے بلیم؟ دیکھیں، یہ ایک سیاسی آرٹ ہوتا ہے. جس سیاستدان کے پاس یہ اس قسم کا آرٹ نہ ہو اس کو سیاست پہ رہنے کا کوئی حق ہی نہیں ہے. دیکھیں، اس وقت پاکستان کی صورتحال یہ ہے کہ 1 درجن نوبل انعام یافتہ اکنامکس کے پروفیسر کو آپ دنیا سے بلا لیں اور ان کو پاکستان کے ڈفرینٹ منسٹریز میں بٹھا دیں اور کہیں کہ جی سر جوڑ کر بیٹھو اور پاکستان کی معیشت کو اس گرد آب سے نکالو، وہ بھی کچھ نہیں کر سکتا ہے. اس لیے کہ معیشت کو ہم ایک آئسولیشن میں دیکھ رہے ہیں. یہ معیشت کی تباہی سیاست میں بربادی کی وجہ سے ہوئی ہے. جب تک آپ ملک میں ایک ریلیٹیولی جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں لائیں گے، 10 اسحاق ڈار صاحب آ جائیں، 20 اسحاق ڈار صاحب آ جائیں، وہ کچھ نہیں کر سکیں گے. اس لیے کہ مسئلہ اکنامکس کا نہیں ہے، مسئلہ سیاسی ہے. چونکہ سیاست اتنی زیادہ بروٹلائز ہو چکی ہے ہمارے یہاں پر کہ سیاستدان ایک دوسرے کو کی شکل تو کیا، ایک دوسرے کو مرنے مارنے پہ تلے ہوئے ہیں. ہمارے ہاں کیا پالیسی بن رہی ہے سوائے اس کے کہ مارا ماری، آؤ گے تو تمہاری ایسی تیسی کر دیں گے، تم ابھی تو تم نے میری مار دیکھی نہیں ہے، ابھی ہم تمہیں دکھائیں گے.